تو آفاق میں ہے گم، کافر ہے تو آفاق میں ہے گم ساری دنیا میں، مومن ہے تو اس میں ہے گم آفاق، مومن ہے تو اس میں ہے گم آفاق سے مراد یہ ہے ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور جب ایک سچا مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے تو ساری کائنات گویا اس کے تابع ہے۔ آگے جی وتصریف الریاح، یہ ہوائیں جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہیں یا مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہیں، بتایا گیا یہ بھی اللہ کے سوا اور تو کوئی نہیں چلا سکتا۔ یہ ہوا جہاں ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنی چلاتا ہے۔ یہ ہوا تیز ہو جائے، ہوا آندھی کی شکل اختیار کر جائے، پھر سارا نقصان ہوتا ہے۔ آگے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں۔ اب یہ خلا، یہ فضا، یہ بادل، پھر بادل کے اوپر کیا ہے، بادل میں کیا ہے، یہ بادل بنتا کیسے ہے، جاتا کیسے ہے، یہ تحقیق کی دنیا بڑی وسیع ہے، ضرور کیجئے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے یہ سب کا سب میرے دائرہ اختیار میں، یعنی اللہ کے دائرہ اختیار میں۔ بعض جگہ بادل ہوتے ہیں برستے بھی نہیں، سائے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، بعض اوقات بادل برستے ہیں، کہیں خوب برستے ہیں اور کہیں لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں تو نہیں برستے، کہیں پانی بہت زیادہ ہے، صحرائی علاقے میں جائیں تو لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، بارشوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ بیچارے جو ان کا حساب کتاب ہے جہاں وہ پانی جمع کرتے ہیں تو وہاں جمع ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں رخ دیکھیں گے نا، یہ کس کے دائرہ اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ تو 8 علامتیں بتائی ہیں اس آیت میں اللہ نے، اور یہ بتایا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تکوینی دلائل۔ تکوینی، تا، کاف، واو، یا، نون چھوٹی ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کا خالق کون ہے۔ اگر آدمی بالکل ایمانداری سے، خلوص سے، ہر چیز کو دل اور دماغ سے جھٹک کر صرف کرسی پر بیٹھ کر یا چارپائی پر لیٹ کر رات کو آسمان کی طرف دیکھے اور دیکھے کہ اس کے بنانے والا کون ہے۔ دنیا میں تو کوئی ایسا کاریگر نظر نہیں آتا یا انجینئر نظر نہیں آتا جو اتنا وسیع و عریض چھت بغیر کسی پول سہارے کے کھڑی کر دے۔ یہ آسمان کو دیکھیے، آسمان پر غور کیجئے، اللہ کی قدرت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ خالق و مالک جب اللہ ہے تو پھر عبادت اور ریاضت کے لائق بھی اللہ ہے۔ یہ دلائل ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات بعض بزرگوں نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے، مولانا محمد اسلم شیخو پوری۔ میں بزرگوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ 2 باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ ایک تو ہم صحیح جو بزرگ ہیں اللہ والے ان کو مانتے ہیں، نمبر 2 یہ کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کی خدمت کرتے ہیں اور تمام باتیں اسی سے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، انہوں نے لکھا، یہ معذور عالم دین تھے، یہ بھی ذہن میں رہے، کراچی میں تھے، اور یہ بھی بس جو منافقین ہیں ان کی وجہ سے یہ بیچارے شہید ہو گئے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ تسہیل البیان
فی تفسیر القرآن، یہ 4-5 جلدوں میں انہوں نے اور بہت انہوں نے اعلیٰ طریقے سے لکھی ہے، اور اس کے لکھنے کا خاص سٹائل یہ ہے کہ آخر میں انہوں نے حکمت اور ہدایت کی کچھ چیزیں لکھی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی تفصیلات کسی قسم کی قولی، مالی اور بدنی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں کی جا سکتی۔ قولی زبان سے تسبیح و تحلیل اللہ کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی نہیں کی جائے گی۔ مالی نظر و نیاز، خیرات، صدقہ سب اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ منت منوتی، نظر و نیاز اللہ کے سوا غیر اللہ کی نہیں کی جائے گی۔ یہ جو لفظ ہے نظر اللہ نیاز حسین، یہ غلط ہے۔ نظر اللہ نیاز اللہ ہے۔ اور اگر آپ مزید تحقیق چاہتے ہیں تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہند و پاک کے بڑے معروف مفتی تھے، ان کی بالکل آسان ترین کتاب ہے تعلیم الاسلام، اس کو دیکھ لیجئے۔ بدنی عبادتیں یعنی رکوع ہے، سجدہ ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی کہ کوئی پیر آ رہا تھا، ابھی وہ کار سے اترا ہی نہیں تھا کہ پہلے لوگ سجدہ کر رہے۔ غیر اللہ کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، پیر ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو۔ رکوع اور سجدہ متفقن علیہ حرام ہے۔ اور لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی کہ بہت ساری جگہوں پر، مجھے واسطہ تو پڑتا رہتا ہے تقریباً ہی سب لوگوں سے، تو انہوں نے جو اعتراضات کیے وہ تو میں دہرا بھی نہیں سکتا۔ یعنی ان کے دلائل یہ تھے کہ سجدہ اللہ کے سوا باقیوں کے لیے بھی صحیح ہے، جبکہ متفق علیہ مسئلہ یہ ہے شروع سے لے کر آج تک کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو بھی سجدہ رکوع حرام ہے۔ اب ذرا بات غور سے سنیے۔ کچھ لوگ سلام، آداب، تسلیمات، بسم اللہ یا ست بسم اللہ، جب یہ کرتے ہیں دوسرے کو تو وہ بھی غور کیا جائے گا، اس پر دیکھا جائے گا۔ یعنی ہمارے جو استاد تھے امام اہل سنت حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک کتاب ہے توحید اور شرک کی حقیقت، ذوق پیدا کیجئے، پڑھیے اسے۔ وہ ہمیں جب پڑھاتے تھے، اور بعض اوقات یہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں اور جلسے سنتے رہتے ہیں انہیں شاید یاد ہو، وہ جلسے میں ایک آدمی کو کھڑا کرتے تھے، کھڑا کر کے کہتے تھے آ بھائی تو مجھے مل۔ وہ آ کر سلام کرتا تھا سب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کیفیت جس سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ سلام کرنے والا رکوع کی حالت میں پہنچ گیا ہے، تو ایسا سلام بھی حرام۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو بھی رکوع، سجود یا رکوع اور سجود کی کیفیت، یہ بھی ذہن میں رہے، پائی جائے تو یہ حرام ہے۔ ادب جائز ہے، احترام جائز ہے، دائرہ جو ہے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ آگے جی فرمایا گیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے 8 دلائل دیے ہیں، میں نے عرض کی ہے تکوینی دلائل، بصری دلائل، نظر آنے والے دلائل، کہ بتاؤ کون ہے خالق، کون ہے مالک، کون ہے رازق، کون ہے کنٹرولر، کون ہے قدرت رکھنے والا۔
یہ اس بات کی دلیل ہے دی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دلائل جو یہ 8 ہیں میں نے بتا دیا، آگے دیکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تکوینی تنزیلی دلائل جو ہیں یہ آتے ہیں۔ کائنات کی طرف جو دلائل منسوب ہوں ان کو تکوینی دلائل کہتے ہیں، اور جو قرآن کی آیات سے ثابت ہو جائیں انہیں قرآنی تنزیلی آیات کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو ہے آپ دونوں دلائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض اوقات سمجھانے کے لیے ظاہری دلائل دیے جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ علمی دلائل دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات کہتے ہیں نا، ملحد بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، قادیانی بات کرتے ہیں، مرزائی بات کرتے ہیں، تو جواب دینے کی بھی اقسام ہیں۔ مناظرے کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آپ کے سامنے عالمانہ سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو عالمانہ جواب دیں، اور ایک آپ کے سامنے عامیانہ سوال کر رہا ہے اور 4 آدمی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیچارے کم پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ اسے عامیانہ جواب دیں۔